السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ لائق حمد و ثنا تو ہی تو ہے، لائق حمد و ثنا تو ہی تو ہے، ذرے ذرے میں بسا تو ہی تو ہے، ہم تجھے محسوس کر سکتے ہیں بس، دونوں عالم کا خدا تو ہی تو ہے، اے خدا تیرے سوا کوئی نہیں، غمزدوں کا آسرا تو ہی تو ہے، پھول میں کانٹوں میں ہے تیری مہک، پھول میں کانٹوں میں ہے تیری مہک، آگ پانی اور ہوا تو ہی تو ہے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پوری سورت تلاوت کر دی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب ہم تاروں بھرے آسمان، چوڑی چکلی زمین، اتھاہ سمندر، اونچے پہاڑ اور بہتے دریا دیکھتے ہیں تو بے ساختہ یہ خیال آتا ہے کہ اس کا کوئی حاکم ہے، کہ اس عظیم کائنات کا کوئی حاکم ہے جسے کسی کے تعاون کی جو ضرورت نہیں۔ پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رات آتی ہے، دن رخصت ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کائنات کا نظام اندھے ٹکے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، کہیں سے کوئی خرابی نہیں، شمس و قمر اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور وقت پر ڈوبتے ہیں، تو بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم کائنات کا کوئی حاکم ہے جسے کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، جو سارے جہان سے بے نیاز ہے، کسی کا احسان مند نہیں ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی روکنے والا ہوتا تو دنیا کا نظام اس اچھے ڈھنگ سے نہ چلتا۔ قرآن کہتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو وہ دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، کسی بھی ادارہ کے کئی صدر نہیں ہوتے، تو بھلا اس کائنات کے کئی حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ محترم حضرات، ہماری یہ باوقار مجلس اپنے کئی صدر چن لے تو کیا یہ مجلس چل سکتی ہے؟ کیا ہمیں لوگ بیوقوف نہ کہیں گے؟ تعجب ہے ان لوگوں پر جو سارے جہان کے کئی صدر مانتے ہیں، کوئی باپ بیٹا اور روح القدس کا نظریہ تراشے ہوئے ہیں، کوئی ہزاروں دیوی دیوتاؤں کو خدا کا ساجی بناتا ہے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ انہیں بیوقوف کہتے ہچکچاتے ہیں۔ حضرات، ممکن ہے کہ دوران تقریر اس حقیر سراپا تقصیر سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، میں بھی اور انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں، اس لیے مجھ سے غلطیاں ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجھے مطلع فرمائیں میں نے کون سی بات غلط کہی ہے، تاکہ میں آئندہ ایسا نہ کروں۔ انہی چند باتوں پر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، وما علینا الا البلاغ۔